تو دنیا میں سب سے طاقتور چیز کیا ہے؟ سلطنت، پیسہ، یا پھر کوئی ایسی سچائی جو ایک لمحے میں سب کچھ بدل کر رکھ دے؟ چلیے ایک ایسی ہی کہانی میں چلتے ہیں جہاں بے پناہ طاقت اور غرور کا سامنا ایک غیر متوقع ملاقات سے ہوتا ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک عظیم و شان سلطنت سے، جس کا بادشاہ نہیں شہنشاہ تھا۔ مطلب اتنی طاقت، اتنا رعب کہ اس کی ایک اشارے پر بڑی بڑی سلطنتیں سر جھکا دیتی تھیں۔ اس کے لیے تو پوری دنیا بس اس کی طاقت اور اس کے غرور کے گرد گھومتی تھی۔ اور اس کا محل وہ صرف سونے اور پتھر کی عمارت نہیں تھی، بالکل نہیں۔ وہ اس کے بے انتہا اختیار کا، اس کی طاقت کا ایک جیتا جاگتا ثبوت تھا۔ ایک ایسی دنیا جہاں ہر چیز، ہر فرد بس اس کی مرضی کا غلام تھا۔ لیکن اسی شان و شوکت اور طاقت کے سمندر میں ایک ایسا شخص قدم رکھتا ہے جو اس کا بالکل الٹ ہے۔ ایک فقیر جس کے تن پہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں، ہاتھ خالی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا پرسکون سا نور ہے، ایک ایسی دولت جو اس بادشاہ کے خزانوں میں بھی نہیں تھی۔ تو جب یہ فقیر مدد کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو بادشاہ کیا کرتا ہے اس کی مدد؟ بالکل نہیں۔ اس کے منہ سے نکلتا ہے ایک زہر بھرا طنز، اور پھر اس کا قہقہا پورے دربار میں گونجتا ہے، جیسے دیواریں بھی اس کے غرور کا ساتھ دے رہی ہوں۔ لیکن یہاں کچھ عجیب ہوتا ہے۔ سب ہنس رہے ہیں، اور وہ فقیر، اس کے چہرے پہ نہ ڈر ہے نہ غصہ، بلکہ وہ ان کہکہوں کے بیچ بادشاہ کو دیکھتا ہے اور مسکراتا ہے، ایک پرسکون سی مسکراہٹ۔ اور پھر وہ کچھ ایسا کہتا ہے جس پوری کہانی کا رخ موڑ دے گا۔ اس کے الفاظ بہت سادہ سے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک بہت گہری، بہت سچی وارننگ چھپی ہوئی ہے، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ یہ طاقت، یہ مرتبہ، یہ سب تو ریت کے محل جیسا ہے، ایک لہر آئے گی اور سب کچھ بہہ جائے گا۔ اور جیسے جیسے رات کا اندھیرا محل پر چھاتا ہے، اس فقیر کے الفاظ بھی بادشاہ کے ذہن میں گونجنے لگتے ہیں۔ یہ ایک سوال تھا، ایک بیج جو اس کے دماغ میں بو دیا گیا تھا، اور اس کی فصل، ہاں اس کی فصل تو اسے اپنے خواب میں کاٹنی تھی۔ تو اسی رات جب بادشاہ گہری نیند میں جاتا ہے، اس کے سامنے ایک ایسی دنیا آتی ہے، ایک خواب جو اس کی اصلیت سے زیادہ سچا ثابت ہونے والا تھا، ایک ایسی دنیا جہاں سب کچھ الٹا پلٹا ہو چکا تھا۔ خواب میں وہ دیکھتا ہے کہ وہ سڑک پر ہے، ننگے پاؤں، خالی ہاتھ، اس کا تاج غائب، اس کا محل کہیں نہیں، اس کی پہچان مٹا دی گئی ہے۔ وہ اب بادشاہ نہیں ہے، وہ بس ایک بھکاری ہے جس کا کوئی نام تک نہیں۔ اور اس خواب کا سب سے خوفناک حصہ پتہ کیا ہے؟ کہ اس کے اپنے ہی لوگ اسے نہیں پہچانتے۔ وہ چیختا ہے، گڑ گڑاتا ہے، لیکن کوئی اس کی طرف دیکھتا تک نہیں۔ ذرا سوچئے، وہ شخص جس کے ایک اشارے پہ سلطنتیں ہل جاتی تھیں، آج ایک نگاہ کے لیے ترس رہا ہے۔ اور پھر وہ ہمت کر کے اپنے محل کی طرف دیکھتا ہے، اور جو منظر وہ دیکھتا ہے وہ اس کی روح تک کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اس کے تخت پر، ہاں اس کے اپنے تخت پر، وہی فقیر بیٹھا ہے، اور اسی پرسکون انداز سے، اسی شان سے حکومت کر رہا ہے جس کا بادشاہ نے مذاق اڑایا تھا۔ اور تبھی وہ الفاظ جو دن میں ایک معمولی سی وارننگ لگ رہے تھے، اب ایک خوفناک حقیقت بن کر اس کے کانوں میں گونجتے ہیں۔ اوقات ایک لمحے میں بدل بھی سکتی ہے حضور۔ خواب میں اسے اس کے اپنے ہی محل کے دروازوں سے دھکے دے کر نکال دیا جاتا ہے، اور یہ جھٹکا اتنا اصلی، اتنا شدید ہوتا ہے کہ بادشاہ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ ہانپ رہا ہے اور ٹھنڈے پسینے میں بھیگا ہوا ہے۔ صبح ہو چکی ہے، کمرے میں سورج کی روشنی ہے، لیکن اصل روشنی تو اب اس کے اندر جلی ہے۔ رات کے اس خوفناک خواب نے اس کے غرور کے اندھیرے کو جلا کر راکھ کر دیا ہے، اور پیچھے رہ گئی ہے ایک سچی، گہری سمجھ۔ اسے پہلی بار یہ احساس ہوتا ہے کہ تاج، تخت اور طاقت یہ سب عارضی ہیں، آنے جانے والی چیزیں ہیں۔ اصل چیز جو ہمیشہ رہتی ہے وہ انسان کا کردار ہے، اس کی عاجزی ہے، اس کا دوسروں کے لیے احترام ہے۔ تو اس نئی سمجھ کے ساتھ وہ سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ وہ اسی فقیر کو بلواتا ہے، لیکن اس بار مذاق اڑانے کے لیے نہیں، بلکہ پورے احترام کے ساتھ، اسے وہ عزت دینے کے لیے جس کا وہ حقدار تھا اور جسے بادشاہ نے پہلے انکار کر دیا تھا۔
کیونکہ اس پوری کہانی کا، اس پورے واقعے کا نچوڑ بس ایک ہی ہے، ایک ایسی سچائی جو کبھی نہیں بدلتی کہ غرور تخت کو نہیں بچاتا، انسان کو عاجزی بچاتی ہے۔ اور یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ اگر کسی انسان سے اس کا مرتبہ، اس کی دولت، اس کی پہچان کی ہر نشانی ایک پل میں چھین لی جائے تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ اصل میں اس انسان کی حقیقت کیا ہے؟